کیا مکہ مدینہ میں جو ہے وہ سبلنگ موجود ہے، اور اگر سبلنگ موجود ہے تو کہاں ہے؟ السلام علیکم دوستو، بہت سارے نان مسلم کہتے ہیں ہمارے کعبہ شریف میں شبلنگ ہے۔ یہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ پوری جانکاری اس ویڈیو پر سنیں گے اور آج کلیئر ہو جائے گا ہمارے کعبہ شریف میں شبلنگ ہے یا نہیں ہے، اور کچھ لوگوں کا بھرم بھی آج ٹوٹ جائے گا۔ سو یہ ویڈیو فل واچ کرے۔ اور جب تک آپ لوگ جوائن کرتے ہیں تو حضرت آپ کے سامنے ایک سوال رکھ دوں؟ جی بولیے۔ دراصل ابھی کچھ میں لنک ڈالوں یا نہیں؟ ابھی تھوڑا 1-2 منٹ رک کے ڈال دیجیے، آپ سوال سن لیجیے، پھر اس کی نوعیت کے حساب سے آپ دیکھ لیجیے گا۔ جی ابھی کوئی گزشتہ 5 یا 10 دن پہلے ایک سوال کیا گیا، جو انڈیا میں 4 مٹھ ہیں، ان مٹھوں میں سے ایک مٹھ ہے شنکراچاریہ ہیں، وہ وہاں پہ اس ٹائم تو سوشل میڈیا پہ کافی ایکٹیو رہتے ہیں اور اپنی رائے ہر ایک مدعے پہ وہ رکھتے ہیں۔ تو ان سے ایک سوال کیا گیا جو ان کے کویشچن آنسر سیشن ہوتا ہے، تو اس میں ایک خاتون کے ذریعے ان سے سوال کیا گیا کہ کیا مکہ مدینہ میں جو ہے وہ سبلنگ موجود ہے، اور اگر سبلنگ موجود ہے تو کہاں ہے؟ تو اس پہ انہوں نے جواب دیا کہ جی بالکل وہاں سبلنگ موجود ہے، اور جو مسلمانوں کی ہے وہ پوجا پدھتی ہے، یعنی کہ جو عبادت کرتے ہیں وہ بھی عبادت اسی کی کرتے ہیں، لیکن ان کی جو عبادت کرنے کا طریقہ ہے وہ الگ ہے ہم سے، ہماری طرح نہیں عبادت ہوتا، لیکن بہرحال انہوں نے اس کی عزت رکھی ہے اور اس کو جو ہے وہ سمان دیتے ہیں، لیکن اس کو جو ہے انہوں نے ڈھانپ دیا ہے کالے کپڑے سے۔ اور انہوں نے پھر اس کا پس منظر ہی بیان کیا کہ وہاں 360 بت رہتے تھے پہلے، اور روز ایک بت کی عبادت ہوتی تھی وہاں پہ، اور اسی طرح سے ایک جو خاندان تھا، جیسے قریش کا خاندان تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کر رہا تھا کہ ان کے بیٹوں میں سے ایک بیٹا ایسا نکلا کہ جنہوں نے جو ہے وہ مورتی پوجا کا بیروध کیا، اور انہوں نے اس کو جو ہے سملیرٹی دی جیسے سوامی دیانند سرسوتی سے، کہ جیسے یہاں انڈین فلسفی میں یا انڈین کلچر میں سوامی دیانند سرسوتی نے جو ہے وہ مورتی پوجا کا بیروध کیا، اسی طرح سے انہوں نے بھی مورتی پوجا کا بیروध کیا۔ لیکن یہ سلسلہ جب آگے چلا، ان کو جب وہاں پہ ملی پاور ملی، تو انہوں نے اس کا سمان اتنا کیا کہ اس کو ڈھکا دیا، اس کو وہاں سے توڑا نہیں، اور وہ سبلنگ وہاں ابھی بھی موجود ہے، اور اس کی ہی عبادت جو ہے وہ مسلمان وہ جو لوگ پورے کعبے کو وہ شیولنگ مانتے ہیں، پورے کعبے کو نہیں، اس کے اندر مانتے ہیں کہ اس کے اندر سبلنگ ہے، اس کو ڈھک رکھا ہے۔ ہاں، تو اصل میں کیا ہے کہ یہ جو جن لوگوں کے بارے میں آپ بات کر رہے ہیں ان کا ایک ہزاروں سالوں سے ایک خاص کلچر چلا آ رہا ہے، اور وہ یہ کہ کسی بھی بابا کی کوئی بھی بات کو آنکھ بند کر کے مان لینا، کان بند کر کے سن لینا، اور اس پر کوئی سوال نہ اٹھانا کہ بھائی مسلمان میں سے ہر ایک کو اندر جانے کی اجازت نہیں ہے، اور بہت ہی خاص لوگ اندر جاتے ہیں، یا تو وہ یہ کہ حکومتوں کے نمائندے ہوتے ہیں، مسلمان ہی ہیں لیکن حکومتوں کے نمائندے ہوتے ہیں، یا کوئی بہت بڑے علماء، اس طرح کے حضرات کو خصوصی دعوت نامہ دیا جاتا ہے کہ وہ اندر جائیں اور 2 رکعت نماز پڑھ کر آئیں۔ لیکن اتنے خصوصی دعوت ناموں کے باوجود بھی اندر جانے والوں کی تعداد کوئی 50-60 لوگوں کی نہیں ہے، بلکہ ہزاروں لوگ اندر جا چکے ہیں، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ لاکھوں لوگ اندر جا چکے ہیں اس پورے عرصے میں، شروع سے لے کر آج تک۔ کسی نے آج تک یہ نہیں کہا کہ اندر کوئی شیولنگ رکھا ہوا ہے جس کو ڈھک رکھا ہے۔ یہ جو مہاشے ہیں ان کو کیسے پتا چلا؟ جبکہ اندر کی اب ویڈیوز بھی سوشل میڈیا کے اوپر موجود ہیں کہ اندر ایک خالی کمرہ ہے اور اس میں 2-3 ستون ہیں، اور اس کے علاوہ وہاں ایک کونے میں زینہ ہے جو اوپر چھت میں جاتا ہے، اور اس کے علاوہ وہاں اور کچھ نہیں ہے۔ ہاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے کعبے میں بہت سے بت رکھے ہوئے تھے، اندر بھی رکھے ہوئے تھے، باہر بھی رکھے ہوئے تھے، اور کچھ پرانی یادگاریں رکھی ہوئی تھیں، اور ان سب کو کعبے سے ہٹایا گیا اور کعبے کو پاک کیا گیا۔ میں لفظ پاک جان بوجھ کر استعمال کر رہا ہوں، کعبے کو پاک کیا گیا ان نجاستوں سے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر کعبۃ اللہ کی ہسٹری کسی کو پتا ہو، بات یہ ہوتی ہے کہ جب کسی ایسی قوم کے سامنے کہ جس کو جہالت بری گفتگو سننے کی ہزاروں سال سے عادت ہو تو کچھ بھی کہہ دیا جائے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن کعبۃ اللہ کی تاریخ سے واقف لوگ جانتے ہیں کہ اس کعبے کی تعمیر سب سے پہلے تو حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے کی تھی، لیکن قرآن نے جس کعبے کی تعمیر کا ذکر کیا ہے باضابطہ، وہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے کعبے کی تعمیر ہوئی ہے۔
हजरत इब्राहीम और हजरत इब्राहीम के बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने काबतुल्लाह की तामीर की। और कुरान हजरत इब्राहीम के बारे में खुद ही ये कह देता है कि वलम यकु मिनल मुशरिकीन, कि इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम बुत परस्त नहीं थे, मुशरिक नहीं थे। तो जिस घर की वो तामीर करें, जिस बैतुल्लाह की वो तामीर करें, ये कैसे मुमकिन है कि कुरान तो उनको ये कह रहा हो कि वो मुवहिद थे, और तमाम अंबिया जो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद आए उनमें हजरत इब्राहीम के लाए हुए तौर तरीके राइज हुए, यहाँ तक कि मुसलमानों में भी, यानी उम्मत मुस्लिमा में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाई हुई शरीयत में भी हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बहुत से तौर तरीके राइज हुए हैं, जैसे कि ईद उल अजहा के मौके पर कुर्बानी है या इसी तरीके से हज है। तो ये कैसे मुमकिन है कि हजरत इब्राहीम उस घर में खुद बुत रख दें? ये नामुमकिन है, लेकिन बुत थे। इसका मतलब ये हुआ कि हजरत इब्राहीम के बाद, हजरत इस्माइल के बाद, अब कितने सालों के बाद, इसकी तारीख में कोई इसका जिक्र नहीं मिलता, लेकिन एक अरसे के बाद, वो अंदाजा है कि सदियों के बाद कुछ ऐसे लोग हुए होंगे कि जिनका अकीदा खराब हो गया होगा और उनका आईक्यू लेवल कम हो गया होगा, क्योंकि बुत परस्ती का लाजमी नतीजा यही है। और उन्होंने दूसरों की देखा दाखी, तारीख अरब में मिलता है कि आमर इब्न लुहा नामी एक शख्स था कि जो वहां गया मजूसी सल्तनत में, यानी फारिस में, जिसको पर्शियन एम्पायर बोला जाता है, और वहां उसने देखा कि कुछ लोग बुत परस्ती कर रहे हैं, वहां उसने देखा कि कुछ लोग आग की इबादत करते हैं, और उसने आकर अपने लोगों में ये कहा कि भाई वहां मैं ये तरीका देख कर आया हूं कि लोग बुत परस्ती करते हैं और आग की इबादत करते हैं, उस इबादत करने से उनका कॉन्सेंट्रेशन लेवल बढ़ जाता है। ये उसका अपना ऑब्जर्वेशन था, ऐसा हकीकतन नहीं है। तो हमें भी कुछ ऐसे ही करना चाहिए। और उसने एक बुत तराशा और इस तरीके से बुत परस्ती का आगाज उस कौम में हुआ। तो अगर हम ये इनकार करें कि भाई काबतुल्लाह में बुत थे, इसका इनकार करें, तब तो ये गलत है। हम मानते हैं कि काबतुल्लाह में बुत थे और 360 थे, लेकिन साथ में ये भी मानते हैं कि काबतुल्लाह को उन बुतों से पाक किया गया, और ये भी मानते हैं कि जब काबतुल्लाह की तामीर हुई हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जरिए, तो उसमें किसी बुत का होना नामुमकिन है, क्योंकि कुरान की शहादत है कि हजरत इब्राहीम ऐसे नहीं थे। हाँ, ये जरूर है तारीख में लिखा हुआ कि बाद में बुत परस्ती का आगाज हुआ। तो काबतुल्लाह तो दरअसल हकीकी तौर पर एक मस्जिद के तौर पर काबतुल्लाह की तामीर हुई थी, और बाद में बुत परस्तों के जरिए उस पर कब्जा हुआ है। जी जी हजरत, माशाल्लाह जबरदस्त से आपने एक्सप्लेन कर दिया, और उम्मीद है कि ये क्लिप वहां तक पहुंच जाएगी इंशाअल्लाह। आई थिंक आप सब समझ गए हो। जी, पूरी बात क्लियर भी हो गया है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के कौम में ऐसा हुआ था, और इसीलिए आज तक बहुत सारे लोग भ्रम में हैं, और वो लोग कुछ बिना जाने ही बहुत सारी बातें कहते रहते हैं, बट ऐसा कुछ भी नहीं है, वहाँ सिबलिंग नहीं है। आज की वीडियो इतना ही तक, फिर अमानिल्लाह।